السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کورس سبق نمبر 11۔ آج کے سبق میں سب سے پہلی چیز ہے وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے اوقات دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، یعنی نماز پڑھنی جائز ہی نہیں ہے، اور نمبر دو ایسے اوقات جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے، خلاف شریعت ہے۔ جو اوقات ممنوع ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ نمبر ایک طلوع آفتاب، نمبر دو زوال آفتاب، اور نمبر تین غروب آفتاب۔ یعنی جب سورج بالکل نکل رہا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، جب سورج زوال کا وقت ہو، ڈھل رہا ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ ان اوقات میں فرض بھی نہیں پڑھ سکتے، سنت بھی نہیں پڑھ سکتے، نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، واجب بھی نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ادا بھی نہیں پڑھ سکتے، قضا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان تین اوقات میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اوقات کی دوسری قسم ہے مکروہ۔ یہ وہ اوقات ہے جن میں صرف نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، قضا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی واجب نماز ہے تو اس کو ادا کر سکتے ہیں، نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان میں نمبر ایک فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک، اور نمبر دو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ ان دو اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور دو فرض پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جب سورج سورج نکلنے کے 12 منٹ 15 منٹ بعد پھر نفل پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح جب آپ نے نماز عصر کے فرض ادا کر لیے، فرض ادا کرنے کے بعد اب غروب آفتاب تک کسی قسم کے نفل پڑھنا جائز نہیں۔ ان دو اوقاتوں میں سے ہر وقت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو فجر کی اذان کا بعد کا وقت ہے اس میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ نماز عصر کی اذان ہو جائے تو اذان نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ مسجد میں پہنچے ایسے وقت میں جب فجر کی اذان ہو چکی تھی، تحیت المسجد، تحیت الوضو، صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ یہ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے ایسے وقت میں جب عصر کی اذان ہو چکی تھی لیکن ابھی تک آپ نے فرض ادا نہیں کیے، آپ چاہیں تو تحیت المسجد پڑھیں، چاہیں تو تحیت الوضو پڑھیں، اس وقت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو نماز فجر کی اذان سے لے کر غروب آفتاب تک نفل پڑھنا مکروہ، عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک نفل پڑھنا مکروہ ہوگا۔ تو یہ تین اوقات ہیں ممنوع، اور ان کے ساتھ دو اوقات ہیں نماز کے مکروہ ہونے کے۔ آج کے سبق میں دوسری چیز ہے نماز تراویح۔ نماز تراویح نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے نماز تراویح کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہ نماز تراویح اس بندے کے لیے بھی سنت ہے جو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہو تو تراویح پڑھی جائے گی، اگر روزہ نہ رکھنا ہو تو تراویح نہیں پڑھی جائے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ نماز تراویح یہ الگ عبادت ہے، اور روزہ یہ الگ عبادت ہے۔ روزہ فرض ہے اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے چھوڑنا یہ گناہ کا کام ہے۔
ہاں یہ جو نماز تراویح کی جماعت ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر بندے کے لیے با جماعت تراویح پڑھنا ضروری نہیں، تراویح پڑھنا ضروری ہے لیکن با جماعت یہ ہر بندے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ علاقے کے بعض افراد اگر اس کو پڑھ لیں تو باقی اگر اکیلے اور تنہا پڑھنا چاہیں تو اس میں اجازت موجود ہے۔ تو نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے جس کا چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ نماز تراویح کی 20 رکعت مسنون ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت ادا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے۔ خلفائے راشدین اور باقی صحابہ کرام ائمہ مجتہدین یہ سارے کے سارے ہر دور میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے آئے ہیں۔ 1400 سالہ اہل سنت والجماعت امت مسلمہ اس پر متفق ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک پر کتاب لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں حدیث نمبر 7774 موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مقدس رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر ادا فرماتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماہ مقدس رمضان المبارک میں آپ نے 20 رکعت تراویح ادا فرمائی ہے۔ اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ تراویح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 20 رکعت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور با جماعت یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کاموں کو شروع فرمایا، نمبر 1 مستقل با جماعت تراویح شروع کرائی، آپ نے ہر مسجد میں شروع کرائی، پورا مہینہ شروع کرائی، اور ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے شروع کرائی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز تراویح تو ہوتی تھی، پورا مہینہ نہیں ہوتی تھی، با جماعت نہیں ہوتی تھی، مستقل نہیں ہوتی تھی، ہر مسجد میں نہیں ہوتی تھی، اور ایک امام کے پیچھے مکمل قرآن کریم کی تلاوت بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام شروع فرمایا کہ آپ نے تراویح کو مستقل شروع کرایا، ہر مسجد میں شروع کرایا، پورا مہینہ، اور ایک امام کے پیچھے قرآن کریم کی مکمل تلاوت آپ نے شروع کرائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ مبارک طریقہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں جس طرح ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ واجب الاتباع ہے، خلیفہ راشد رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی سنت بھی واجب الاتباع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت، اسے تم نے لازم پکڑنا ہے اور اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھنا، 20 رکعت پڑھنا، با جماعت پڑھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پورا مہینہ پڑھنا، ہر مسجد میں پڑھنا، ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے مکمل قرآن کریم سننا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی سنت ہے۔ رمضان المبارک میں
نماز تراوی بھی ادا کرنی چاہیے، نماز تہجد بھی ادا کرنی چاہیے۔ نماز تراوی اور نماز تہجد یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں۔ نماز تراوی یہ مستقل عبادت ہے اور نماز تہجد یہ مستقل عبادت ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہیں، ان دونوں میں کئی ایک فرق ہیں۔ نمبر ایک، نماز تہجد یہ مکہ مکرمہ میں مشروع ہوئی ہے، اس کا حکم مکہ مکرمہ میں دیا گیا، اور نماز تراوی یہ مدینہ منورہ میں شروع کی گئی ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ نمبر دو، نماز تراوی، نماز تہجد، اس کی مشروعیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس کا حکم قرآن کریم میں ہے، جبکہ نماز تراوی کی مشروعیت، نماز تراوی کا حکم یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان سے ثابت ہے۔ نمبر تین، نماز تراوی پہلے ضروری تھی، نماز تہجد پہلے ضروری تھی، بعد میں نفل بنی ہے۔ نماز تہجد پہلے ضروری تھی، بعد میں نفل بنی ہے، جبکہ نماز تراوی یہ ابتدا سے ہی مسنون تھی، یہ کسی زمانے میں فرض یا واجب کے درجے میں نہیں رہی۔ اسی طرح نماز تراوی میں رکعتیں متعین نہیں ہیں، آپ 2 پڑھ سکتے ہیں، 4 پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نماز تراوی کی رکعتیں متعین ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں رکعتیں 20 ہیں، جبکہ غیر مقلدین اہل حدیث حضرات کے ہاں رکعتیں 8 ہیں۔ ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار متعین نہیں ہے، جتنی پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نماز تراوی میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار متعین ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھنا یا ایک مرتبہ قرآن کریم کو مکمل سننا یہ مسنون ہے۔ تو نماز تراوی اور نماز تہجد یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے رمضان المبارک آئے، نماز تہجد شروع کی جائے، نماز تراوی بھی شروع کی جائے، لیکن جب عید الفطر کا چاند نظر آئے تراوی کو ختم کر دیا جائے، تہجد کو ختم نہ کیا جائے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراوی ہمیشہ ادا فرمائی ہے، لیکن نماز تہجد ہمیشہ ادا فرمائی ہے، لیکن نماز تراوی آپ نے فقط رمضان المبارک کے مہینے میں ادا فرمائی، اور آپ نے 3 راتوں تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو باجماعت نماز تراوی پڑھائی۔ جب 23ویں شب تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں صحابہ اکرام کو نماز تراوی باجماعت پڑھائی، اور ثلث لیل تک، یعنی رات کے 3 حصے کر لیے جائیں تو اللہ کے نبی نے ایک حصہ تراوی پڑھائی۔ جب دوسری رات آئی، صحابہ اکرام زیادہ اکٹھے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات تراوی نہیں پڑھائی۔ جب اس سے اگلی رات آئی تو نبی پاک نے پھر تراوی پڑھائی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصف لیل، آدھی رات تک اس تراوی کو لے گئے۔ اگلی رات آپ نے پھر نہیں پڑھائی، اس سے اگلی رات آپ نے پڑھائی، اور اتنی پڑھائی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل آخری وقت تک لے گئے، حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو جائے، ہماری سحری نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات ہمیں قیام رمضان فرمایا۔ پھر اگلی رات اکٹھے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے، جب صبح کی نماز کے لیے مسجد نبی میں اکٹھے ہو، لیکن میں نے نماز تراوی کی جماعت اس لیے نہیں کرائی کہیں یہ تم جائے، اس وجہ سے میں نے پاک علیہ السلام نے نماز تراوی بول وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فردن اکیلے پڑھنے کا تھا۔ ہاں، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ با جماعت تراوی پڑھاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تائید فرماتے۔ چنانچہ سنن نبی داؤد میں حدیث مبارک موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات تشریف لے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ ایک جگہ پر با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں رمضان المبارک میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ والے صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، قرآن کریم کے قاری نہیں ہے، حافظ نہیں ہے،
حضرت عبداللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز تراویح میں ان کو قرآن کریم سنا رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصابو و نعم ما صنعوا، یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کو کرتے رہنا چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رمضان المبارک میں 3 راتوں تک با جماعت تراویح کی نماز پڑھی. اس کے بعد آپ نے اس وجہ سے کہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تہجد پڑھتے تھے. یہ آپ کی زندگی بھر کا معمول تھا. اس لیے نماز تراویح کو اور نماز تہجد کو ایک کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. نماز تہجد یہ الگ نماز ہے اور نماز تراویح یہ الگ نماز ہے. نماز تراویح کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ہے نماز تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا. نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا سننا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مسنون اور مستحب ہے، بہتر ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ ایسے علاقے میں ہے جہاں پر قرآن کریم کا حافظ موجود نہیں ہے تو وہ زبانی صورتوں کے اندر نماز تراویح پڑھ لیں. قرآن کریم کو دیکھنا اور دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے نہ دیکھنا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ان ام الناس فی المصافی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم نماز تراویح جب پڑھیں یا ویسے امامت کریں تو قرآن کریم دیکھ کر پڑھیں. آپ نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا. باقی اس پر حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ کا تفصیلی سبق موجود ہے. حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے آدھے گھنٹے سے زائد وقت میں اس پر دلائل بھی دیے ہیں کہ نماز تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز نہیں. اور جہاں سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، شبہات پیدا ہوتے ہیں، جن روایات کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نماز تراویح میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا یا سننا جائز ہے، حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں. میں اب تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ آپ اس بیان کو اور سبق کو سن لیں اور سبق کا حصہ بنا کر اس کو سن لیں تاکہ یہ مسئلہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے. نماز تراویح میں جو امام ہونا چاہیے وہ بالغ ہونا چاہیے. نابالغ بچے کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنا جائز نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اس چیز سے روکا ان یؤمنا الا المحتلم کہ امام جو ہے نا وہ نابالغ بنے. آپ نے نابالغ کی امامت سے روکا. آپ فرماتے تھے کہ امام وہی بنے جو بالغ ہو. اس لیے بالغ کے پیچھے ہاں اگر کسی جگہ پر حافظ نہیں ہے، نابالغ حافظ ہے، تو پھر صورتوں کے اندر نماز تراویح ادا کر لیں، لیکن بالغ کے پیچھے پڑھنی چاہیے، نابالغ کے پیچھے نماز تراویح ادا نہیں کرنی چاہیے. ایک تراویح کے مسئلے سے تراویح کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے تراویح کی اجرت. تراویح کی اجرت لینا یا تراویح کی اجرت دینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں. اس پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگر تو میں اور آپ امام ہیں، ہم میں سے جو نماز تراویح پڑھا رہے ہیں وہ بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی امید کے اور بغیر طے کیے نماز تراویح اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں. اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو مقتدی ہے، وہ نماز تراویح پڑھ رہا ہے، پڑھا نہیں رہا، اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے. پڑھانے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، اس کو پیسوں کی لالچ نہ ہو، اور پڑھنے والا اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرے. وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ تراویح کی اجرت دے رہے. نماز تراویح کی اجرت طے کرنا جائز نہیں ہے. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اتنے پیسے لوں گا یا مقتدی کہتے ہیں اتنے پیسے دیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر امام صاحب اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھیں تو پھر مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیں، کچھ نہ کچھ دے دیں. بلکہ اس موقع پر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تراویح پڑھانے والے امام صاحب کو دیں، اور اس کے لیے ختم والے دن کا انتظار کرنا، ختم والی رات کا انتظار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ وقتاً فوقتاً امام صاحب کو ویسے کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا جائے. اس لیے کہ جیسے تراویح پڑھنے والے مقتدی ان کے بیوی بچے ہوں گے تو پڑھانے والے امام صاحب کے بھی ہوں گے. جیسے ان کو لیے سحری افطاری کی ضرورت ہے تو امام صاحب کو بھی ہوگی.
جیسے انہوں نے بیوی بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں تو امام صاحب نے بھی خریدنے ہوں گے، تو ان کی ضرورتوں کا خیال کریں۔ اس بیچارے نے سارا دن لگا کر پارا یاد بھی کرنا ہے، پھر شام کو کھڑے ہو کر سنانا بھی ہے، اور آخر میں اس کو دعائیں دے کر روانہ نہ کیا جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس کو ہدیہ، بلکہ اچھا خاصا اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کا خیال کیا جائے اور ان کو ہدیہ دیا جائے۔ پڑھانے والا اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، اور پڑھنے والے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آئی، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک صاحب تھے، وہ کلام پڑھتے تھے، نعت پڑھتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ جب وہ نعت پڑھتے تھے تو پھر اس وقت وہ سامعین سے، سننے والوں سے پیسے مانگتے تھے، دوران کلام اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ آپ کچھ نہ کچھ دیں۔ تو کسی نے جا کر ان کے پیر صاحب کو شکایت لگا دی، جو کلام پڑھنے والے نعت خواں تھے، ان کو جا کر شکایت لگی کہ آپ کا مرید ہے، یہ کلام پڑھتا ہے تو پیسے مانگتا ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے، لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ پیر صاحب نے پھر ان کو بلایا اور بلا کر سمجھایا کہ میرے پاس کچھ لوگ گئے تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ آپ کلام پڑھتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بیٹا یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح نہ کیا کرو۔ میں کہا جی ٹھیک ہے حضرت، نہیں کروں گا۔ اب ان کو پتہ چل گیا کہ شکایت کس علاقے کے لوگوں نے لگائی ہے، پھر اس علاقے والے نے ان کو بلایا، یہ پھر چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ جا کر آنکھیں بند کی، ہاتھ باندھے اور کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ آنکھیں بند کر کے کلام پڑھتے رہے، اور انہوں نے دوران کلام کوئی بات بھی نہیں کی۔ جب انہوں نے کلام ختم کیا، آنکھیں کھولی تو انہوں نے دیکھا سامنے 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، 1 پیسہ بھی نہیں تھا، حالانکہ اسی علاقے کے لوگ پہلے تو دیتے تھے۔ تو انہوں نے کلام ختم کرنے کے بعد سامعین سے کہا کہ دیکھیں میں نے آج کلام پڑھا ہے، اور اپنی عادت اور روٹین سے ہٹ کر پڑھا ہے، میں نے آج آپ سے کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سوال یہ ہے کہ میں نے پیسے نہیں مانگنے، مجھے تو مانگنے سے پیر صاحب نے روکا ہے، تمہیں کس نے دینے سے روکا ہے؟ مجھے تو پیر صاحب نے روکا ہے کہ نہیں مانگنے، میں نے تو پیر صاحب کی بات مان لی ہے، تمہیں تو دینے سے کس نے نہیں روکا؟ اگر میں نہیں مانگ رہا اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ خود بھی نہ دو۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو خیال کرنا چاہیے، اگر امام صاحب طے نہیں کر رہے تو پھر مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ امام صاحب کی ضرورت کا خیال کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام ہیں تو بغیر کسی طمع اور لالچ کے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور اگر مقتدی ہیں تو بغیر کسی مفاد کے اللہ کی رضا کے لیے امام صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ کی رضا صرف امام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا مقتدیوں کی بھی ضرورت ہے، اس لیے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے۔ نماز تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مسنون یا مستحب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح پڑھانے والے بندے کو کہتے تھے کہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کیا کرو، اس وقفے کو کہتے ہیں ترویحہ۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، اسے کہتے ہیں ترویحہ، آرام کرنا، تھوڑی دیر کے لیے سکون کرنا۔ اس ترویحے میں اگر آپ چاہیں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اگر آپ چاہیں آپ درود پاک پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں تو آپ ذکر اذکار کر لیں، اگر آپ چاہیں استغفار کر لیں، اگر آپ چاہیں اٹھ کر 2 رکعت انفرادی نفل پڑھ لیں، اگر آپ چاہیں تو باہر تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں، اگر آپ چاہیں تو قہوہ پی لیں، پانی پی لیں، چائے پی لیں، تھوڑی دیر ویسے آرام خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یہ ترویح ہے، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا۔ اس ترویحہ میں کوئی خاص عبادت شریعت مطہرہ کی طرف سے متعین نہیں ہے، کوئی عبادت بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ آپ بیت الخلاء چلے جائیں، ضرورت پوری کریں، وضو کر کے واپس آ جائیں، کوئی بھی کام کرنا چاہیں آپ کو پورا پورا اختیار ہے۔ اس ترویح کے بعد ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس میں کوئی عبادت شریعت کی طرف سے مقرر نہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگ جائے، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے کہا فرض با جماعت پڑھیں، تراویح با جماعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت کے بعد بیٹھے ہیں تو سارے بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بندہ اپنے کام میں لگا رہے، یا ایسا ہو کہ ایک بندہ اپنا ذکر کرے دوسرا کسی اور کام میں لگ جائے، ہمارے علماء نے اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کہا کہ 4 رکعتوں کے بعد تسبیح پڑھ لی جائے، جسے کہا جاتا ہے تسبیح تراویح، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ تسبیح اگر پڑھ لی جائے۔ یہ تسبیح پڑھنا مسنون نہیں، یہ تسبیح پڑھنا ضروری نہیں،
4 रकात के बाद ये तस्बीह पढ़ना हदीस मुबारक में भी मौजूद नहीं। ये सिर्फ हमारे उलमा ने, हमारे फुकाहा ने, हमारे बुजुर्गों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखने के लिए कहा कि 4 रकात के बाद इस तस्बीह को पढ़ लिया जाए। ये पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसको ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। अगर किसी इलाके में लोग इसको ज़रूरी समझें तो फिर आलिम की जिम्मेदारी है, इमाम की जिम्मेदारी है कि उनको समझाए कि ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ना चाहे तो ठीक है, हदीस से मुबारक में अलग अलग जुमले मौजूद हैं, तरावी के साथ नहीं, वैसे ये तस्बीह के जुमले मौजूद हैं। बाकी ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, हम इसको ज़रूरी नहीं कहते। इस मौके पर आप जो भी इबादत करना चाहे कर सकते हैं। इसी वजह से अब बात एक जरा समझना, इसी वजह से हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और अहले मदीना नमाज अपना रमजानुल मुबारक के महीने में 36 रकातें अदा करते थे। इस पर बाज़ लोगों को गलत फहमी होती है कि आप तो कहते हैं कि अहनाफ, शवाफे, मालकिया, हनाबला ये चारों के चारों मुत्तफिक हैं कि तरावी 20 है, जबकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तो 36 पढ़ रहे हैं, अहले मदीना तो 36 पढ़ रहे हैं, आप 20 कैसे कहते हैं? ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की 36 क्या थी? अच्छी तरह बात को समझना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि जो लोग मक्का मुकरमा में हैं, मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह के अंदर हैं, मस्जिद हराम में है, वहां पर रहते हैं, उनका मामूल ये है, नमाज तरावी पढ़ते हैं, 4 रकात के बाद जब तरवीहा करते हैं तो उस तरवीहा में तवाफ करते हैं, एक तवाफ, फिर 4 रकात पढ़ते हैं तो तवाफ करते हैं, 2, फिर 4 रकात पढ़ते हैं तो तवाफ करते हैं, 3, फिर 4 रकात पढ़ते हैं तो तवाफ करते हैं, 4, फिर 4 रकात पढ़ने के बाद वितर पढ़ते हैं। यानी 4, 8, 12, 16 ये जो पहले 4 तरवीहे हैं, इन 4 तरवीहों में अहले मक्का हर तरवीहे के बाद बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। नतीजा वो 20 रकात तरावी, 3 रकात वितर और 4 मरतबा तवाफ करते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो तो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, हमारे पास तो बैतुल्लाह नहीं है, उनके पास खाना काबा मौजूद है, हमारे पास तो नहीं है, वो तवाफ करते हैं तो हम क्या करें? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इज्तिहाद, अपनी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर यह फरमाया कि वो 4 रकात के बाद तरवीहा के अंदर तवाफ करते हैं, हम 4 रकात अदा करने के बाद 4 नफल पढ़ लेंगे। अब अहले मक्का क्या करते हैं? 4 के बाद एक तवाफ, 8 के बाद दूसरा, 12 के बाद तीसरा, 16 के बाद चौथा। इमाम मालिक क्या करते हैं? 4 के बाद 4 नफल, 8 के बाद फिर 4 नफल, 12 के बाद फिर 4 नफल, 16 के बाद फिर 4 नफल। वो 4 मरतबा तवाफ करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 4 रकातों के बाद 4 नफल पढ़ते थे। नतीजा वो 4 तवाफ कर लेते इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुक्तदी 16 नफल पढ़ लेते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब 36 पढ़ते थे, इनमें 20 रकात तरावी बा जमात होती थी और 16 रकात नमाज नफल ये इनफरादी और तनहा होती थी। ये 20 और 16 36 रकातें बनती हैं। इसी को बाद हज़रात ने कहा कि अहले मदीना 36 रकातें पढ़ते थे। ये 36 तरावी की नहीं थी, 20 रकात नमाज तरावी की थी और जो 16 रकातें थी वो नमाज नफिल की थी। इसलिए इस मामले में बड़ी जो है तरावी के मामले में हम कहते हैं कि तरावी 20 रकात है। बाकी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ये तरवीह के अंदर नवाफिल पढ़ा करते थे, वो इनफरादी और अकेले हुआ करती थी, वो इज्तिमाई और तरावी का हिस्सा नहीं होती थी। तो तस्बीह तरावी पढ़ना चाहे तो ठीक है, तिलावत करना चाहे तो ठीक है, अगर आप उसके अंदर कोई और इबादत करना चाहे तो ठीक है, खामोश बैठना चाहें मुकम्मल इख्तियार है। तरवीहा के अंदर कोई खास इबादत या कोई खास चीज शरीयत के अंदर मुकर्रर नहीं है। आज के सबक की मसनून दुआ, अगर कोई बीमारी हो, हर किस्म के मर्ज से शिफा हासिल करने के लिए ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बअसा वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। ऐ अल्लाह, ऐ लोगों के परवरदिगार, मेरी तकलीफ को दूर फरमा दे, आप मुझे शिफा अता फरमा दे। आप ही शिफा देने वाले हैं और शिफा आप ही की तरफ से होती है। ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी शिफा अता फरमा ला युगादिरु सक़मा, जो किसी बीमारी को भी बाकी ना छोड़े। हमारे आज के सबक की आखिरी चीज कुरान करीम की चंद आयात की तिलावत।
میں بھی تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ان کی تلاوت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ اعلان فرما دیں اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ صمد ہے، اللہ غنی اور بے نیاز ہے، یعنی سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کا ہمسر بھی نہیں، کوئی اللہ کے برابر بھی نہیں۔ جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو آپ بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہر قسم کے شرک سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات مکمل ہوگی، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی ابرار بھی بات کریں آپ۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، جیسے ابھی آپ نے سبق میں پڑھایا کہ نابالغ کی امامت جائز نہیں، تو اگر مستورات میں سے کوئی عالمہ ہے یا حافظہ ہے مطلب تو وہ پڑھا سکتی ہے سورہ تراویح یا مکمل قرآن؟ مردوں کو؟ جی نہیں، عورتوں کو ہی۔ عورتوں کو پڑھا سکتی ہے، لیکن وہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ عورتیں اکیلے نماز پڑھیں، نماز تراویح۔ اگر با جماعت پڑھیں گی تو ان کی امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے کھڑی نہیں ہوگی، پڑھا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے استاد، جزاک اللہ۔ جی شاہ نور صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی استاد جی، یہ تراویح میں جو مکمل قرآن پڑھنا سنت ہے، یہ شافعی اور حنفی دونوں کے نزدیک ہے نا یہ؟ جی اچھا، لیکن ہمارے یہاں جو صافی حضرات ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں اس واسطے پوچھا۔ ٹھیک ہے استاد۔ جی غوث صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم حضرت، یہ وعلیکم جو السلام۔ جی تراویح کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہر وقت مطلب ہر 2 رکعت میں نیت کرنا ضروری ہے؟ زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، دل سے کافی نہیں ہو نہیں، جاتی ہے جب۔ زبان نہیں، ٹھیک ہے میں یہ ٹھیک پوچھ ہے، رہا۔ دل سے جب اٹھیں گے تو تراویح کی نیت سے ہی اٹھیں گے نا، دل کے اندر ارادہ تو ہے، ارادہ کر لینا چاہیے۔ جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ جب آپ اٹھ رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔ جی جی شکریہ۔ جی نسیم احمد صاحب۔ نسیم احمد۔ حافظ کامران صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، مغرب کی اذان کے بعد نفل ادا کر سکتے ہیں فردوں سے فرض پہلے؟ ادا کرنے کے بعد، فرض ادا کرنے کے بعد کر سکتے ہیں۔ تحیت الوضو وغیرہ، تحیت المسجد؟ نہیں نہیں، مغرب کی چلو نماز میں تعجیل بہتر ہے، جو ہی بس فرض جی۔ پڑھ لیں اس کے بعد باقی نفل پڑھتے رہے۔ اور قضا نماز پڑھ سکتے ہیں فردوں سے پہلے اگر ٹائم ہو تو؟ نہیں پڑھنی چاہیے، اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر پڑھیں گے تو لوگوں کو ایسے شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نفل پڑھ رہے یا قضا پڑھ رہے، اور قضا کے بارے میں ویسے بھی یہی ہے کہ چھپا کر پڑھنی چاہیے، نہیں کسی کو پتہ نہ چلے کہ قضا ہوئی ہے نمازیں۔ شریعت نے جب پردہ ڈالا ہے تو یہ بھی اپنے اوپر پردہ ڈالے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات استاد جی یہ کہ عورتیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عالمہ پڑھا سکتی ہے، تو محلے کی عورتوں کو جمع کر کے بھی پڑھا سکتی ہے؟ تدائی نہیں ہونی چاہیے،
دیکھیے گھر میں پڑھا لے جو عورتیں اکٹھی ہو جائیں ٹھیک ہے، باقی اگر پڑھانا چاہے تو حرج نہیں ہے، یعنی کم سے کم خواتین گھر سے باہر نکلیں۔ اصل یہی ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے، ایسی جگہ پر پڑھے جہاں پر کسی کی نگاہ یا کسی کی وہم و گمان نہ ہو، یعنی چھپ کر نماز پڑھے، اصل تو یہی ہے۔ باقی اگر جی پڑھانا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، پردے کا اہتمام ہو، خواتین کو پڑھانا چاہے تو ٹھیک ہے۔ اور مرد بھی پڑھا سکتا ہے؟ خواتین کو، محرم جی خواتین جی کو پڑھا سکتا ہے، گھر کے اندر پڑھا رہے، اس میں یدی مرد بھی کھڑے ہو جائیں ساتھ، اگر عورتیں بھی کھڑی ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں، محرم اور گھر کی خواتین۔ محلے کی نہیں ہو سکتی؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی سکندر علی صاحب۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم، ہم نے 2 دن پہلے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ جیسے میاں بیوی آپس میں مل جاتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو مرد پر کفارہ واجب ہوگا قضا کے ساتھ۔ تو اگر اسی طرح عورت، مثال کی بات ہے کہ عورت مانتی تو نہیں ہے، اگر وہ آ کر بستر میں آ کر لیٹ جاتی ہے اپنے میاں کے ساتھ، تو اسی طرح پھر عورت بھی شامل ہوگی اس میں؟ اگر عورت رضا مند ہے تو پھر دونوں پر کفارہ ہوگا، اگر عورت راضی نہیں ہے تو پھر صرف مرد پر کفارہ ہوگا، عورت پر نہیں ہوگا۔ جی، جیسے کہ میاں بیوی سوتے ہیں، موبائل کھیلتے ہیں آپس میں، اپنا دیکھیے گیم سونے وغیرہ۔ کا معاملہ نہیں ہے، سونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب اچھا میاں نے، خاوند نے بیوی سے ہم بستری کا کہا یا اس نے ارادہ کیا تو عورت نے کہا کہ نہیں، عورت راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں عورت پر کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر عورت بھی راضی ہے، مرد بھی راضی ہے، پھر ہم بستری کیا تو اس صورت میں کفارہ دونوں پر لازم ہوگا۔ جی، میں نے اس میں سونے کا کوئی بات نہیں اس کے سونے کا اندر۔ نہیں ہے مسئلہ، سونے کا نہیں ہے مسئلہ۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ استاد، بس یہی سمجھنا تھا۔ جزاک اللہ۔ جی اثر خان صاحب۔ استاد محترم، جو تہجد کی آپ نے رکعتیں بتائی ہیں تو 2 4 6 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں۔ تو نہیں، 2 بولے تو کیسی پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے، ایک ساتھ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے ایک کہ ساتھ 2 پڑھی جائیں، ایک سلام سے 4 پڑھنا چاہیں تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پر ایک سلام سے 6 بھی؟ نہیں 4۔ صرف 2 اور 4 پڑھنا درست ہے کیا؟ جی اور بہتر ہے 2 پڑھے؟ جی ہاں جی۔ اور جی، اور دوسرا مسئلہ یہ استاد محترم کہ جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو ایک ہی آدمی یا مؤذن صاحب یا دوسرے جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہیں تراویح کی دعا، باقی سب خاموش سنتے ہیں، زور زور سے وہ پڑھتے ہیں، تو یہ ٹھیک کیسا ہے؟ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اچھا، زور ایک سے نہیں آدمی پڑھنی پڑھ رہا چاہیے، ایسا پڑھنی چاہیے اور باقی ہر بندہ اپنی عبادت میں لگے یا سارے خاموش بیٹھے رہیں۔ ہے؟ اچھا، اور کچھ علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ بس جو پیچھے مؤذن صاحب ہے یا ایک حافظ صاحب ہے وہ زور سے پڑھ رہے، باقی سارا مجمع خاموش ہے۔ چلنے دیں، چلنے دیں، کوئی ایسی فرض یا واجب تو نہیں ہے جس پہ بندہ زیادہ ڈنڈا اٹھا کر کھڑا ہو جائے، چلنے دیں ان کو۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ جی نسیم احمد صاحب آپ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد مطلب وہ جو دعا تھی بیماری کی، جی تو وہ جو ہے کہ اگر ہمارا خود ہے تو اس کے لیے مان لیجیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی دوسرے کو ہے تو کیسے اس کو کیا کریں؟ سمجھ نہیں ہے کیا ہوا؟ جیسے کوئی مطلب دوسرا بیمار ہے، کسی بیماری میں جی مبتلا ہے، تو اس پہ یہ پڑھ کے دعا پھونک کیسے مار کر؟ دیں، پڑھ اچھا، کے پھونک اس پہ مارنا پھونک ہے؟ مار دیں۔ جی اچھا جی۔ اور یہ جیسے قضا والی جو مسئلہ تھا استاد، وہ جو ہے کہ اگر ہمارے جو عصر کی اذان ہو چکی ہے، چاہے عصر کی نماز ہو چکی ہے، اور اسی دن کا ظہر جو ہے کہ چھوٹ گیا، جماعت چھوٹ گئی، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اچھا، قضا کر سکتے ہیں اثر بعد؟ کر سکتے ہیں، جی جی۔ اچھا اچھا۔ اور اس کے علاوہ اس کے 1 دن 2 دن پہلے کا نہیں کر سکتے؟ اس دن پہلے کا بھی کر سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں عصر اچھا، کی قضا کر نماز کے سکتے بعد۔ جی عصر کی نماز کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں، ہاں جب سورج بالکل ڈوب رہا ہو، ہیں؟ جی غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں انشاءاللہ پھر سبق نمبر 12 سے کل بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔